صاحب پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا، بڑا اہم موضوع ہے بچوں کے حقوق کی نسبت سے، یہ ہمارے یہاں سوسائٹی میں ہر شخص کو بھی اور گھر میں والدین کو بھی سب سے پہلی جو ہمارے یہاں بچوں کی نسبت سے ایک آپ سمجھیں ادارہ ہے، تربیت گاہ ہے، وہ یہی ہے والدین اور گھر۔ تو والدین کو بھی پتہ چلنا چاہیے، سوسائٹی کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ بچوں کے حقوق کیا ہیں، کیونکہ پہلے تو ہم چاہیں گے کہ بچے جو ہیں وہ ہیں کیا دین اسلام کی، قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ بچوں کا تعارف کرائیے۔ پھر اس کے بعد ہمیں یہ بتائیے کہ بچے کیونکہ مزاجن جو ہیں وہ نازک ہوتے ہیں، بچے جو ہیں وہ اگر دیکھا جائے تو جس طرح ان کی پیدائش ہوتی ہے خلقتاً جو ہے وہ بھی بچے نازک ہوتے ہیں، تو دین کیا کہتا ہے ان کی نسبت سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ شاید بھی بچوں کے بارے میں ایک جملہ بڑا ہی عام مشہور ہے کہ بچے سارے ہی اچھے، اور باقی جو ہے وہ بچے اچھے ہی ہوتے ہیں۔ بچہ جس کا بھی بچہ ہے وہ ماں باپ کو تو پیارا ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جس کے دل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم رکھا ہوتا ہے، شفقت رکھی ہوتی ہے، یعنی جو ذوق سلیم اور طبع سلیم کا حامل ہو، اس کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی ایک تو وہ بندہ ہے نا کہ جس کے دل سے رحم نکال لیا گیا، وہ تند خو ہے، ان کی میں بات نہیں کر رہا، ذوق سلیم اور طبع سلیم کے حاملین کی بات کر رہا ہوں۔ جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوق سلیم عطا فرمایا اور طبع سلیم عطا فرمائی ہے اور عقل مستقیم عطا فرمائی ہے، وہ بچوں کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، وہ بچوں پہ شفقت کرتا ہے، بچوں سے پیار کرتا ہے، چاہے وہ اس کے اپنے بچے ہوں، چاہے جو ہے وہ دوسروں کے بچے ہوں۔ انسانوں کے بچے نہیں، بچوں میں تو اللہ تعالیٰ نے وہ اٹریکشن رکھی ہے کہ کسی جانور کے بھی بچے ہوں تو وہ اچھے لگتے ہیں، پیار لگتا ہے۔ یہ انسان کی جو طبیعت اور جبلت اور فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے، تو یہ ذوق سلیم کے جو حامل ہوتے ہیں وہ بچوں کی طرف اس طرح اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ اب یہ ہوگا یہ ایک بات۔ دوسری بات جو آپ نے کی خلقتاً کمزوری کی، یعنی کہ پیدائشی طور پر کمزور ہوتے ہیں، ان میں ضعف رکھا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، تو یہ بات بھی عقلاً و نقلاً ثابت ہے۔ عقلاً تو سب کا مشاہدہ ہی ہے، نقلاً کا مطلب جو ہے یہ وہ نقل چیٹنگ والی نہیں ہے۔ نقل کہتے ہیں کتاب و سنت سے کوئی چیز جو منقول ہوتی ہے اسے نقل کہتے ہیں، کیونکہ وہ ہم تک نقل کے ذریعے پہنچی ہے، منتقل ہو کر پہنچی ہوئی، امیٹیشن نہیں ہے، تو اس وجہ سے جو ہے اس کو نقل کہا جاتا ہے۔ تو عقل کا معنی ہوتا ہے عقلی دلیل، اور اس کے مقابلے میں کہا جاتا ہے نقلی دلیل، یعنی کتاب و سنت کی دلیل۔ تو اب کتاب و سنت سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ روم میں فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ضعف سے، کمزوری میں پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد اللہ نے تمہیں قوت عطا فرمائی۔ اب دیکھیں بچہ جب جو ہے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جنین ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جب بچہ شیرخوار کی پیدا ہوتا ہے، پھر شیرخوار ہوتا ہے، یہ ساری حالتیں اس کی ضعف والی ہیں، جس کو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں ضعف سے پیدا کیا اور پھر توانائی بخشی۔ یہ ہے جو ہے وہ خلقی کمزوری، جو پیدائشی کمزوری، پیدائشی ضعف جو ہے، پھر ہم نے مزاجن پوچھا ہے، فطرتاً بھی پوچھا۔ تو یہ مزاج ظاہری بات ہے، جب ایک چیز بندہ ہے، ایک جو بھی ذی روح ہے، جب وہ خلقی طور پر کمزور ہے، پیدائشی طور پر کمزور ہے، تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق بندے کی عمر کے ساتھ بھی ہے۔ تو جب عمر کم ہے، جب اس کی خلقی طور پر کمزور ہے، تو ظاہری بات ہے اس کی طبیعت میں بھی کمزوری ہے، طبیعت میں بھی ضعف ہے، اس کے مزاج میں بھی ضعف ہے۔ اور اس پر دلالت کرتی ہے یہ چیز بھی کہ دیکھیں بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو صرف جو ہے وہ فیڈ کیا جاتا ہے، ماں کا دودھ دیا جاتا ہے، اور کوئی غذا اس کے لیے صحیح نہیں ہوتی۔ پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اس کو سیریلیک دیتے ہیں، ٹھوس غذا، وہ شیر یعنی دودھ پیتا ہے، اور ٹھوس غذاؤں میں پہلے سیریلیک پہ چلاتے ہیں کوئی، اور اگر اس کو غذا جو ہے جو بڑے استعمال کرتے ہیں وہ اس کو دے دی جائے تو وہ اس کے لیے تو زہر ہے۔ تو اس کے بعد آہستہ آہستہ جو عمر کا پروسیس ہے، تو مزاج میں بھی کمزوری ہے، صحت میں قوا میں بھی کمزوری ہے، ضعف ہے، جسم کے اندر بھی ضعف ہے۔ تو یہ سارا ضعف یہ کس بات کا تقاضا کرتا ہے، کیوں ہم اس کو بیان کر رہے ہیں؟ اسی لیے بیان کر رہے ہیں، فوکس اسی لیے کر رہے ہیں کہ یہ ضعف اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ان پہ شفقت کی جائے، ان پہ رحم کیا جائے، یعنی جس کے اندر جتنا ضعف ہوگا، جتنی کمزوری ہوگی، اتنا ہی وہ رحم کا اور شفقت کا مستحق ہوتا ہے۔ تو بچے سب سے بڑھ کر شفقت کے اور رحم کے مستحق ہیں، اور اسی وجہ سے حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے، شفقت نہ کرے، اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، عزت نہ کرے، توقیر نہ کرے۔ حضور جان عالم علیہ السلام ایک مرتبہ سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بچے تھے، تو آپ کو
پیار فرما رہے تھے سرکار ارشاد والسلام. تو ایک بندے نے دیکھا تو دیکھ کر کہا میرے 10 بچے ہیں, میں نے تو کبھی کسی کو جو ہے بوسہ نہیں دیا, کسی کو نہیں چوما. تو سرکار ارشاد والسلام نے جواب میں جملہ کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم, کہ جو رحم نہیں کرتا تو اس پہ بھی رحم نہیں کیا جاتا. یعنی جو اللہ کی مخلوق پہ رحم کرے گا تو اللہ اس پہ رحم کرے گا. اور چونکہ بنیادی طور پر یہ بات خاص بچوں کے تناظر میں فرمائی تھی, ویسے تو یہ عام ہے, آپ نے جنرل جملہ ارشاد فرمایا, یہ سب کے لیے ہے کہ یہ بچے ہوں یا بڑے ہوں, چھوٹے ہوں بڑے ہوں, اللہ کی مخلوق پہ شفقت کرنی ہے, رحم کرنا ہے. لیکن چونکہ خاص جو سبب ورود ہے, جس طرح قرآن کے لیے شان نزول ہوتا ہے ایسی حدیث کے لیے سبب ورود ہوتا ہے. تو خاص جو حدیث کا سبب ورود ہے وہ چونکہ بچوں کے تناظر میں ہے, تو اس لیے بچوں کے لیے تو بطور خاص یہ بات ہے کہ ان پہ شفقت کرنی ہے, ان پہ رحم کرنا ہے. آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے الفاظ ارشاد فرمائے ثمرۃ فؤادی, دل کا پھل, جیسے ہم بھی کہتے ہیں نا لخت جگر, دل کا ٹکڑا. تو آپ سرکار یہ حدیث میں ثابت ہے, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ سرکار ارشاد والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کا بیٹا یا بیٹی, بندے کا بچہ کوئی فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے استفسار فرماتا ہے قبضتم ولد عبدی, کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی؟ وہ عرض کرتے ہیں جی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قبضتم ثمرۃ فؤادی, کیا تم نے اس کے دل کے پھل کو قبض کر لیا, اس کو جدا کر دیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں جی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے کیا کہا؟ تو وہ کہتے ہیں حمیدہ کا وسترجا, اس نے تیری حمد بیان کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. تو اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے کے لیے میری جنت میں, میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بناؤ اور اس کا نام رکھو بیت الحمد, تو حمد والا گھر اس کو عطا ہوگا. تو یعنی ثمرۃ فؤادی موضوع استشہاد تھا میرا کہ اللہ نے اس کو بیان فرمایا, کس طرح تعبیر فرمایا. سرکار ارشاد والسلام نے اللہ کے کلام کو اس طرح بیان کیا قبضتم ثمرۃ فؤادی, بندے کے دل کا پھل. تو اسی لیے دل کے پھل پہ شفقت کرنی چاہیے, رحم کرنا چاہیے.